بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد اور تحقیق نزل علیکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم پہ فی الکتاب کتاب میں یہ حکم ان اذا سمعتم یہ کہ جب سنو تم آیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں یکفر بہا ان کا انکار کیا جا رہا ہے ویستہزأ بہا اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے فلا تقعدوا معهم بس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ حتی یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر اس مذاق کے علاوہ کسی اور بات میں اس کے علاوہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں انکم بے شک تم اذن اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو اس وقت مثلہم ان ہی جیسے گنہگار ہو جاؤ ان جیسے گنہگار ہوگے ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع المنافقین اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو فی جہنم جہنم میں جمیعا سب ربط لکھیے بلکہ یہ تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیں پھر کٹے گی الذین منافق وہ ہیں یتربصون بکم جو انتظار کرتے ہیں آپ کے بارے میں فإن کان لکم فتح اگر ہو تمہیں فتح اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے کامیابی مل جائے من اللہ اللہ کی طرف سے قالو کہتے ہیں الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر ہو کافروں کا حصہ جنگ میں کافروں کو فتح ہو جائے قالو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر وَنَمْنَعَكُمْ اور کیا ہم نے نہیں حفاظت کی تمہاری من المؤمنین مومنوں سے ہم نے تمہارا ساتھ دیا تمہاری حفاظت کی نہیں تو مسلمان تمہیں مار دیتے فاللہ بس اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت والے دن ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی بھی اقتدار کا راستہ ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہو خادعهم اور اللہ ان کے اس دھوکے کا جواب دیتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف قاموا کھڑے ہوتے ہیں کسالى سست یراؤون الناس دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو ولا یذکرون اللہ اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالی کا الا قلیلا مگر بہت تھوڑا اللہ تعالی کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں مذبذبین وہ لٹک رہے ہیں بین ذالک کفر اور اسلام کے درمیان لا الہ ہؤلاء صحیح معنوں میں نہ ان کی طرف ہیں ولا الہ ہؤلاء اور نہ ان کی طرف نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، بس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اب لکھے رہو۔ گزشتہ سبق میں کفار سے دوستی کی ممانعت تھی، اب کفار کی مجالس میں جانے اور ان کی مجالس میں بیٹھنے سے منع کیا۔ ایسے بدباطن اور بدبختوں کے پاس بیٹھنا بھی ممنوع ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں۔ جیسے اگر کہیں پر کوئی کسی حکومت کی تذلیل کر رہا ہو تو اس کے ساتھ رہنا اور اس کا ساتھ دینا یہ قانون جرم ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جس نے یہ شریعت نازل کی ہے، اس کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا قانون خداوندی کی تحقیر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی منع ہے، چاہے جائے کہ ان سے دوستی کی جائے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں، جس کتاب پہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالی نے اسی کتاب میں یہ حکم بھی نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات کا انکار یا ان سے مذاق اڑاتے دیکھو تو اس حالت میں ان کفر کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کفر اور مذاق چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان کی اس حرکت پہ راضی ہو نا، اس لیے ان کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ وہ قرآن اور سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو مطلب آپ ان کی باتوں سے راضی ہیں۔ مشرکین اپنی مجالس میں قرآن کریم کا مذاق اڑاتے، اگر کوئی مسلمان اپنی ضرورت کے لیے جاتا تو اسے بھی الفاظ سننے پڑتے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ انعام میں یہ حکم نازل فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں، ہماری نشانیوں میں اور شریعت کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان سے اعراض کیجئے، ان کے پاس نہ جائیے یہاں تک کہ وہ بات چھوڑ کر کسی اور میں دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر چلے گئے تو یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، وہی طریقہ اختیار کیا جو منافق اور یہودیوں نے مدینہ میں جو طریقہ اختیار کیا، وہی طریقہ مشرکین نے مکہ میں اختیار کیا ہوا تھا۔ تو منافق جب یہودیوں کی مجلس میں جاتے تو اس مذاق میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات فرما دی، آیت نازل فرمائی کہ جو شخص کفر اور مذاق میں ان کا ہم شریک ہوگا، جو ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، یہ مذاق اڑانے والا اور یہ ان کے پاس بیٹھنے والا یہ ایک جیسے ہی۔ یہ بتایا کہ ایسی مجالس میں نہ بیٹھیں جس میں دین کی تذلیل، تحقیر، بلکہ یہاں تک جس مجلس میں جھوٹ بولا جائے، غیبت چل رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، بھنگ چرس شراب پی جا رہی ہو،
کوئی بھی خلاف شرع کام ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مختلف صورتیں ہوں گی کفار کی مجلس میں جانے کی، بعض صورتوں میں کفر ہوگا، بعض صورتوں میں فسق ہوگا، بعض صورتوں میں کراہت ہوگی، بعض صورتوں میں جائز ہوگا۔ میں ساری صورتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ لکھیے، کفار کی مجلس میں بیٹھنے کی مختلف صورتیں، سین سے نہیں صاد سے۔ منافقین باوجود منع کرنے کے بھی کفار کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو معلوم ہوا، ان کی اس حرکت سے معلوم ہوا کہ ان کے اس فعل پر یہ راضی تھے۔ تو ان کے اس فعل پر راضی ہونا یہ کفر ہے، اور کفار کے فعل سے نفرت نہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ منع فرما رہی ہے، بھاگ بھاگ کے ان کی مجلسوں میں جا کے شریک ہو رہے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیجیے اس بات کو، آج بھی اگر کوئی کفار کی مجلس میں جا کر بیٹھا جہاں پر دین کا، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں رضائے قلبی کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنا، یہ پہلی صورت بتا رہا ہوں۔ جس مجلس میں دین کا، شریعت کا، اللہ تعالی کا، انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، رضائے قلبی کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنا یہ کفر ہوگا، یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اصول ہے رضا بالکفر کفر ہے، کفر پر راضی ہونا کیا ہے؟ کفر۔ تو کیا بتایا میں نے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور شرعی احکامات کی تذلیل، تحقیر اور ان کا مذاق اور تمسخر اڑایا جاتے ہیں، اس مجلس میں رضائے قلبی کے ساتھ بیٹھنا یہ کفر ہے۔ نمبر 2، اگر یہ ان کی باتیں سن رہا ہے اور خوش ہو کر سنتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ کافر ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر کراہت قلبی کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھے، راضی تو نہیں ان کی باتوں پر، لیکن کراہت ہے، لیکن اپنے اختیار سے بیٹھا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، خود جا کے بیٹھا ہوا ہے مزے لینے کے لیے اختیار سے، لیکن ہے ناپسند سمجھ رہا ہے، تو یہ فسق ہے، فسق۔ بلکہ اس وبال اور لعنت میں بھی یہ گرفتار ہوگا جس طرح کے کفار پر لعنت پڑتی ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے، تیسری صورت، کسی مجبوری کی وجہ سے گیا اور پھنس گیا، زبان سے انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن دل میں انتہائی نفرت ہے، اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا، تو یہ آدمی معذور ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تو مجبور ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس لیے کفار کی مجلس میں گیا کہ ان کی باتیں سنوں گا اور سن کر ان کا جواب دوں گا۔ یعنی مناظرے کی جو محفل ہوتی ہے تو مناظرے میں کفریات بھی سننی پڑتی ہیں، تو میں ان کو جواب دوں گا، ان کے اشکالات دور کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا، تبلیغ کروں گا، یہ مقصد ہے، تو اب جانا ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کام کے لیے وہی آدمی جائے جو اس میں مہارت رکھتا ہو۔ ہاں، جو مہارت نہیں رکھتے نا، 2-4 ٹکے جانتے ہیں، وہ جا کے مزید بدنامی کا سبب بنے گا۔
سانپ پکڑنے کا منتر آتا ہو تو تب پکڑیے، ورنہ سانپ پکڑیں گے تو سانپ ڈنگ مار دے گا۔ تو یہ اس مسئلے میں کفار کی مجلس میں بیٹھنے کی تفصیل ہے جو میں نے عرض کی۔ تو یاد رکھیے، باطل طبقہ کے لوگوں کی مجلس میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی جو لوگ اصول اور نظریات میں مختلف ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، مثلا مرزائی، خوارج، روافض، منکرین احادیث صحیحہ، اور ایسے لوگ جو اپنے وعظوں میں، اپنے بیانوں میں قرآن اور حدیث کی تحریفات کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت پہ تبرع کرتے ہیں، ازواج مطہرات پہ لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسی مجلسوں اور جلوسوں میں جانا حرام ہے، حرام۔ اور ایسی مجالس ٹی وی پر دیکھنا بھی حرام ہے۔ دیکھ تو رہے ہیں نا ان کو۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ کہ ادیان باطلہ کی کتابیں مطالعہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، آسان سی بات ہے، لمبی بحث نہیں کرتے۔ جس آدمی کو بالکل یہ مہارت حاصل ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جس کو مہارت نہیں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی جو آدمی ادیان باطلہ کی کتابیں پڑھ کر دلائل جانتا ہے اور اس کا مقصد دلائل کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو عالم نہیں ہے اور جس کو مہارت نہیں ہے وہ ادیان باطلہ کی کتابیں نہ پڑھے، ورنہ شکوک اور شبہات میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اور یہ شکوک اور شبہات اس کو اسلام سے نکالنے کا سبب بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دجال کے متعلق جب سنو کہ دجال آ گیا ہے، اس سے دور ہٹو، قریب مت جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ بسا اوقات یہ شخص سمجھے گا کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں مضبوطی کی بنا پر اپنے ایمان کی مضبوطی کے خیال سے اس کے پاس چلا جائے گا کہ چلو سنو تو صحیح دجال کہتا کیا ہے۔ تو جب یہ شخص اس کے پاس جائے گا تو اس کے ہاتھ سے مختلف کام ظاہر ہو رہے ہوں گے، وہاں جا کر یہ بھی شبہات میں مبتلا ہو کر پھنس جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے مواقع سے دور باقی ہے، نہ باطل کی کتابیں پڑھیے نہ ان کی مجالس میں جائیے۔ تو اس لیے دیگر چھوٹے موٹے دجال آتے رہتے ہیں، باطل کذاب آتے رہتے ہیں، تو یہ آ جائیں تو ان کے قریب نہ جائیں، گمراہی میں مبتلا نہ کر دیں گے، کیونکہ ہر آدمی جواب دینے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا۔ ہاں، جو مضبوط پختہ دلائل جانتا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا منافق لوگ اور کفار دوزخ میں اکٹھے کیے جائیں گے، جس طرح دنیا میں اکٹھے ہو کر مذاق کی مجلسیں سجا رہے ہیں، وہاں دوزخ میں یہ اکٹھے ہوں گے۔ آگے ان کی دورنگی ظاہر فرمائی ہے، فرمایا یہ تمہاری راہ دیکھتے ہیں اور اس انتظار میں کہ تم غالب آتے ہو یا مغلوب ہوتے ہو۔ جس فریق کا غلبہ دیکھتے ہیں اس سے دوستی کرتے ہیں۔ مسلمان غالب آ گئے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، کافر بظاہر جنگ میں غالب آ گئے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر فتح نصیب ہوئی ہے تو تاکہ ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، مال غنیمت ہمیں مل جائے۔ اور اگر وقتی طور پر کسی موقع پر کافروں کو غلبہ ہو گیا تو یہ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تم پر غالب نہ تھے، یعنی ہم نے تو مسلمانوں کی مار سے تمہیں بچایا ہے، ہم نے یہ تدبیر کی وہ تدبیر کی، فلاں کیا تمہیں بتایا، نہیں تو مسلمان تو تمہیں تکہ بوٹی کر دیتے، تم مارے جاتے۔ تو کافروں کے پاس جاتے تھے تاکہ ہمیں ادھر سے کچھ مل جائے، ان پر اپنا احسان جتلاتے پھرتے۔
کہ ہم نے ایسی ایسی تدابیر کی جس کی وجہ سے غلبہ ہوا، ہم نے انہیں تمہارا ایسا خوف دلایا کہ وہ ڈر گئے، وہ جنگ میں کم شریک ہوئے، فلاں فلاں. یعنی یہ حرکت تھی منافقوں کی. جدھر سے دیکھتے 2 ٹکے ملتے ہیں، یعنی پیسے کے بندے تھے، پیسے کے بندے تھے، جدھر سے پیسہ ملتا ادھر چلے جاتے. فرمایا اے منافقو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، حق و باطل کھل کر سامنے آئے گا، اور دنیا میں بھی تمہارے کارتوت کھل جائیں گے، اور دنیا میں بھی کفار کو مسلمانوں پہ غلبہ کی راہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. کفار کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسلمان ہیں تو کافر بھی ہیں. اگر مسلمان کا وجود باقی نہ رہے تو کوئی کافر باقی بچے؟ کبھی نہیں. جب تک مسلمان دنیا میں ہیں تب تک کافر بھی ہیں. اگر مسلمان آج ختم ہو جائے، آخری کلمہ پڑھنے والا ختم ہو جائے، قیامت آ جائے گی، معاملہ ختم، نظام ہی درم برم ختم. کفار کو تو مومنوں کا احسان ماننا چاہیے کہ ان کی زندگی مسلمانوں کی زندگی پر کفار کی زندگی موقوف ہے، ورنہ مسلمان ختم تو کفار بھی ختم. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مسلمان جب تک حق پر قائم رہیں گے کوئی طاقت ان پہ غالب نہیں آ سکتی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی غالب آؤ گے اگر تم پکے مومن ہوئے تو پہلی آیت میں آخرت کے فیصلے کے متعلق حکم تھا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دوسری آیت میں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. یہ دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کافر ہمیشہ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں، نہیں ہو سکتا. اگلی آیت میں چونکہ منافقین کا ذکر ہی چل رہا ہے تو اب ان آیات میں بھی منافقین کی ایک ظاہری علامت بتائی ہے تاکہ مسلمان ان سے بچ سکیں. ظاہری علامت بتائی، فرمایا بے شک منافق لوگ ظاہری اطاعت اور دعوے سے دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اس لیے یہ دعویٰ اور نماز پڑھتے ہیں تو فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیاوی فوائد پانے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں. ان بے عقلوں اور احمقوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے دھوکے کا جواب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے، ان کے فریب کا، مکاری کا جواب دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں ان کا اعزاز اور اکرام ہے، لیکن در پردہ تذلیل اور تحقیر ان کے مقدر ہو چکی ہے. منافقین کے دوستی کے پردہ میں اسلام دشمنی، دوستی کے پردہ میں اسلام دشمنی کرنا منافقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی دشمنی جاری ہے. دوسری علامت یہ بتائی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور قائلی اور بے رغبتی اور بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مقصد ان کا کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ لوگ دیکھیں پتہ چلے نمازی ہے. نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے. نہ یہ آخرت چاہتے ہیں اور نہ یہ نماز کو فرض سمجھتے ہیں. ان کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہمیں نمازی سمجھیں، بس، اور کوئی مقصد نہیں. قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر منافقوں کو لوگوں کا ڈر نہ ہوتا تو ایک نماز بھی نہ پڑھتے. یہ تو نماز پڑھتی اس لیے تاکہ مسلمان دیکھیں کہ یہ نمازی ہیں، بس. تیسری علامت فرمائی ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں. نماز تو چلے نا لوگوں کے سامنے پڑھ لی، نہ نیت درست ہوتی ہے، نہ خشوع خضوع ہوتا ہے، نہ تسبیح تحلیل، صرف اٹھک بیٹھک ہے بس. اور جب کوئی مسلمان نہ دیکھے تو پھر پڑھتے بھی نہیں. آپ مسلمان کوئی دیکھ رہے ہو پھر پڑھتے ہیں نماز. تو آپ دیکھیے
مسلمان تو باوجود مصروفیت مشغولیت کے اللہ کا نام کثرت سے لیتے ہیں. کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا حول ولا قوت، کبھی استغفار، کبھی درود شریف، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ. یہ مسلمان کثرت سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن منافق یہ کام نہیں کرتے. فرمایا یہ لوگ کفر اور اسلام کے درمیان متردد ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. فرمایا جس سے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت کی راہ دکھانے والا نہیں ہے. یہ نہ ادھر ہے نہ یہ ادھر ہے، کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہی بات فرمائی، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق. منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو. منافق کی نماز کیا ہے؟ یہ آخری وقت میں نماز پڑھتے تھے. وقت ختم ہو رہے، آخری وقت میں اٹھ کے جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارے، ختم. یوں پڑھتے تھے. سورہ غروب ہونے کے قریب ہے، یہ ٹھوکریں مار رہے ہیں. تو یہ منافق کی نماز. تو 3 علامات یہاں پر ذکر کی ہیں. چلیں بس کر لیں.